اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، خواہران و برادران، عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ نہج البلاغہ کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم 11واں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس 11ویں خطبے میں مولائے کائنات یعصب الدین امیر المؤمنین جانشین برحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، محمد حنفیہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تزول الجبال ولا تزل، خبردار، دیکھو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، تم نہ ہٹنا۔ عز علی نازجک، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا۔ اعر اللہ جمجمتک، اپنا سر، اپنا کاسہ سر اللہ کے حوالے کر دینا۔ تدفی الارض قدمک، زمین میں اپنے قدم گاڑ دینا۔ ارم ببصرک اقصی القوم، نگاہ آخر قوم پر رکھنا۔ وغض بصرک، آنکھوں کو بند رکھنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور یاد رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنی روش کے مطابق، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سب سے پہلے عام طور پر ہم اس کے خطبے کے مصادر بیان کرتے ہیں کہ یہ خطبہ صرف نہج البلاغہ ہی میں سید رضی نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں سید رضی کے علاوہ دیگر افراد نے بھی اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ خطبہ نزہۃ الابصار المطاطیری میں بھی نقل ہوا ہے، اور اسی طرح سے اہل سنت کے عظیم عالم دین جناب زمخشری نے ربیع الابرار کی جلد نمبر 4 باب القتل والشہادہ میں یہ خطبہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد مختصر تعارف میں اس خطبے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی مختلف شروح کی طرف نظر کریں، اس کی مختلف شرحیں دیکھیں، متعدد شرحیں اس خطبے کے سلسلے میں دیکھی گئیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں کتاب منہاج البراءہ جناب خوئی، منہاج البراءہ بھی یاد رکھیے کہ یہ شرح نہج البلاغہ ہے،
اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 167 سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جمل والوں کو نصیحت کرنے کے بعد مسلم مشاجعی کو قرآن کریم ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ ان کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کرو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 نمبر سورہ آیت نمبر 9. ارشاد خداوندی ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ. مولا کائنات نے جناب مسلم مشاجعی کو یہ آیت دے کر فرمایا کہ جا کے سامنے لشکر والوں سے اس آیت کو یہ پڑھ کر سنا دو. جب اس نے مقابل کے لشکر کے سامنے دائیں ہاتھ میں قرآن کریم لے کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو انہوں نے حملہ کر کے اس کا یہ دایاں ہاتھ قطع کر دیا. اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں قرآن سنبھالا تو بایاں ہاتھ بھی قطع کر دیا گیا. اس نے اپنے دانتوں سے قرآن کو تھام لیا تو دشمن نے حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا، سر اور تن میں جدائی پیدا کر دی. اب جب یہ منظر مولا کائنات امیر المؤمنین نے دیکھا تو اب امیر المؤمنین نے حکم صادر کیا کہ اب ان سر قلم کرنے والوں سے ہماری جنگ بالکل برحق ہے. اس وقت امیر المؤمنین نے محمد حنفیہ سے خطاب کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے. یہ خطبہ مختصر خطبہ ہے. 7 جملوں میں ہم نے اس خطبے کو تقسیم کیا ہے، جس میں آپ نے محمد حنفیہ کو فنون جنگ کے اصول و ضوابط تعلیم دیے ہیں، جن کی تفصیل اب انشاءاللہ ہم اگلے صفحات میں اور اپنے اگلے بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنے بیان کو آگے بڑھائیں اور خطبے کی عبارات کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں، جیسا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ خطبہ جناب محمد حنفیہ سے خطاب کر کے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے. اپنے فرزند محمد حنفیہ سے میدان جمل میں علم لشکر دیتے ہوئے فرمایا. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس وقت آپ نے علم دیا ہے محمد حنفیہ کو تو اس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے. تو اس خطبے کا جو مخاطب ہے وہ کون ہے؟ جناب محمد حنفیہ. تو محمد حنفیہ کی شخصیت پر ایک مختصر نظر ڈال دینا میں سمجھتا ہوں مناسب ہے، جو آپ سننے کے مشتاق بھی ہیں اور آپ کو سننے میں لطف آئے گا انشاءاللہ. مختلف کتابوں سے اس تحریر کو حاصل کیا ہے ہم نے، جسے ہم بیان کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں گے. جناب محمد حنفیہ کی شخصیت، توجہ کیجیے گا. محمد حنفیہ نہایت جلیل القدر شخصیت کے حامل تھے. آپ مولا کائنات کے فرزند تھے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خولہ بنت جعفر تھا. والدہ ہی کی نسبت سے آپ کو حنفیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ کا لقب حنفیہ تھا. اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنی حنفیہ سے تھا. ایک جنگ میں آپ اسیر بنا کر مدینے لائی گئیں، اور جب بطور کنیز آپ کو فروخت کیا جانے لگا تو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے تقوی و پرہیزگاری اور آپ کے والد کی شرافت و عظمت کی وجہ سے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں آپ سے عقد کیا، اور پھر آپ کی ولادت ہوئی.
جناب محمد حنفیہ کی، اور مولا علی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ شجاعت و عظمت آپ کو مولا کائنات سے ورثے میں ملی۔ آپ کی قوت بازو کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی آپ آہنی زرہ کو اپنے ہاتھوں سے پارا پارا کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ جمل میں امیر المؤمنین نے آپ کو علمدار قرار دیا، اور صفین میں بھی آپ لشکر میسرہ کے سپہ سالار رہے، اور یوں جمل و صفین میں دشمنوں کے دلوں پر آپ کی شجاعت و بے جگری کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ بڑے بڑے سورما آپ کے نام سے کپ کپانے لگے تھے۔ تقوی و پرہیزگاری اور زہد و عبادت میں بھی آپ نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور اسی طرح صاحب الرائے اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص مقام و منزلت اور احترام کے قائل تھے۔ اب ایسی عظیم خصوصیات کی حامل شخص پر مولائے کائنات بھی ناز نہ کریں گے تو کون ناز کرے گا؟ اسی لیے آپ کو مولائے کائنات جنگی مارکوں میں آگے آگے رکھتے تھے۔ دشمن آپ کو دیکھ کے کانپ جاتا تھا، لرز لرز اٹھتے تھے دشمن۔ شیخ بہائی اپنی معروف کتاب کشکول میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب ایک فتنہ پرور نے محمد حنفیہ سے کہا کہ علی اپنے بیٹوں حسن و حسین کو پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتے اور موت کے منہ میں بھیجنے کے لیے تمہیں آگے بھیج دیتے ہیں، تو آپ نے اسے پلٹ کر جواب دیا، انا یمینہ وہما عیناہ فہو یدفع عن عینیہ بیمینہ، میں ان کا دستے بازو ہوں اور وہ ان کی آنکھوں کی مانند ہے، لہٰذا وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی آنکھوں کا تحفظ فرماتے ہیں۔ علامہ مامقانی نے اپنی معروف کتاب تنقیح المقال میں اس کے برخلاف ایک روایت نقل کی ہے، توجہ کیجیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قول محمد حنفیہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ خود مولائے کائنات امیر المؤمنین کا کلام ہے، اور آپ نے محمد حنفیہ سے یہ ارشاد جنگ صفین میں اس وقت فرمایا تھا کہ جب محمد حنفیہ نے شکوے کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسن و حسین کو آگے بھیجنے کے بجائے میدان کارزار میں آپ مجھے آگے بھیج دیا کرتے ہیں، تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیٹا محمد، تم میرے دستے بازو ہو اور وہ دونوں میری آنکھیں ہیں، اور یقیناً ہاتھوں ہی سے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ دونوں روایات بظاہر ایک دوسرے کے منافی نظر آتی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ایک دوسرے کے منافی اور برخلاف نہیں ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے کسی نے محمد حنفیہ کو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے جدا کرنے کے لیے سازش کے طور پر ان سے یہ جملہ کہا ہو، تاکہ محمد حنفیہ یہ احساس کر کے امیر المؤمنین سے جدا ہو جائیں، اور اس طرح دشمن مولائے کائنات کے ایک عظیم سپہ سالار کو توڑ کر لشکر میں تفرقہ اور رخنہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور جب محمد حنفیہ نے اس بات کا ذکر امیر المؤمنین سے کیا تو آپ نے محمد کو یہ بہترین و بلیغ جواب عنایت کیا۔ لہٰذا اس کے بعد جب دشمن نے اپنی کوشش و سازش کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ محمد حنفیہ سے وہی جملہ دہرایا، تو اب محمد حنفیہ نے مولائے کائنات کے عنایت کردہ جواب کے ذریعے دشمن کو دندان شکن جواب دیا، اور اس طرح دشمن کی سازش ناکام ہو گئی۔ عزیزان محترم، خواہران و برادران، عزیز طلبہ و طالبات، اگر توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دشمن کی سازش کے مقابلے میں اس سے بلیغ جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا، نیز یہ کہ خود جملے کی بلاغت اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ یہ پہلے امیر فصاحت و بلاغت کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہوگا، اور پھر محمد حنفیہ نے اسے دشمن کے مقابلے پر پیش کیا ہوگا۔ لہذا اس تفصیل و تفسیر کی روشنی میں ہمارے خیال کے مطابق یہ دونوں روایات اپنی اپنی جگہ پر درست معلوم ہوتی ہیں، اور ان میں تضاد و تنافی نہیں ہے۔
غور فرمایا آپ نے، بعض لوگوں نے جناب محمد حنفیہ پر الزام عائد کرنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہاں پر خاص طور پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ بعض لوگوں نے جناب محمد حنفیہ پر الزام عائد کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایسا عظیم المرتبت انسان جس کی شجاعت و بصیرت پر مولا کائنات کو بھی ناز ہو، اور جو زہد و عبادت و عرفان میں نہایت پختہ و شستہ ہو، امام حسین علیہ السلام کربلا جاتے وقت مدینے میں اپنے باقی رہ جانے والے خاندان کو ان کے سپرد کر کے جا رہے ہوں، تو ایسے با بصیرت و صاحب کردار اور وفادار اہل بیت سے ایسا دعویٰ ناممکن عزیزان محترم۔ یہ بات کہہ دینا ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ الزام تراشی ہے۔ محمد حنفیہ جیسی جلیل القدر شخصیت سے اس قسم کے دعوے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ توجہ فرمائیں، جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ جو عالم تشیع کے مفتخر شخصیت کے حامل ہیں، آپ نے ان کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ محمد حنفیہ نے ہرگز امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ بعض دوسرے لوگوں نے از خود ان کی امامت یا مہدویت کا دعویٰ کیا تھا، جیسا کہ فرقہ کیسانیہ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ پس ہمارے عظیم المرتبت علماء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد حنفیہ نے کبھی بھی اپنی امامت یا مہدویت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بعض خود غرض اور مقام و مرتبے کے خواہاں افراد، فرقہ کیسانیہ کی بنیاد رکھنے والوں نے آپ کے نام کو استعمال کیا تھا۔ بلکہ آپ کی بصیرت و حکمت یہ تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود کے پاس آ کر امام سجاد کی امامت کا اعلان کر دیا تھا آپ نے۔ بہر کیف توجہ فرمائیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، توجہ کیجیے گا۔ محمد حنفیہ 16 ہجری میں عہد ثانی میں مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور 81 ہجری میں 65 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کے محل دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض نے طائف، بعض نے بقیع، اور بعض نے مدینے کے نزدیک مقام رضوہ قرار دیا ہے۔ جناب ابن ابی الحدید کا کہنا ہے کہ جنگ جمل میں جب امیر المؤمنین نے محمد حنفیہ کو پرچم دے کر حملے کا حکم دیا تو وہ تیروں کی جھنکار دیکھ کر کچھ رک گئے۔ اس وقت امیر المؤمنین نے محمد حنفیہ کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تمہارے دل میں یہ رگ خوف ماں کی طرف سے ارث میں آئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر دشمن پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد واپس پلٹے اور پھر محمد کے ہاتھ میں پرچم دے کر فرمایا، امحل اولا ول بالاخرى، جاؤ اور پہلی سستی کا دوسرے حملے کے ذریعے ازالہ کر دو۔ اب جو محمد نے میدان کارزار میں قدم رکھے، دشمن کے دل کانپ رہے تھے اور میدان لرز رہا تھا۔ جب محمد نے میدان کارزار میں قدم رکھے تو وہ جنگ کے جوہر دکھائے کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا دشمن۔ خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین جو کہ محمد کے شانہ بشانہ تھے، حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بے شک محمد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ذلت و شکست کا سامنا ہی کرنا پڑتا۔ دیگر انصار نے بھی عرض کیا، اے علی، اگر حسن و حسین کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عنایت کیا ہے، اگر وہ ہمارے پیش نظر نہ ہوتا تو ہم عربوں میں کسی بھی شخص کو محمد پر مقدم نہ کرتے۔ امام عالی مقام نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، این النجم من الشمس والقمر،
یعنی شمس و قمر سے ستارے کا کیا مقابلہ، یہ میرا بیٹا ہے اور وہ دونوں بنت رسول کے فرزند ہیں، اور بنت رسول کے فرزندوں کی طرح میرا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے؟ ابن ابی الحدید نے بنو امیہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ تمہارے پاس محمد حنفیہ جیسا پر افتخار جوان کہاں ہے؟ تم لوگ کہاں اور محمد حنفیہ جیسا دلیر، شجاع، باہمت اور طاقتور کہاں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ محمد نے کس طرح زرہ کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہایت آسانی سے توڑ کر برابر کر دیا تھا؟ جی ہاں، توجہ فرمائیے گا، ایسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں چند زرہیں لائی گئیں، جن میں ایک زرہ خاصی بڑی تھی۔ حضرت نے اس پر نشان لگایا اور کہا کہ یہ اضافی حصہ جدا کر دیا جائے۔ محمد نے زرہ لی اور امیر المؤمنین نے جس جگہ نشان لگایا تھا عین اس جگہ پر اپنے ہاتھ سے ضرب لگا کر نہایت آسانی سے اسے جدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا، اسی طرح تم نے وہ داستان بھی سنی ہے کہ جب عربوں میں فخر و مباحات کے لیے ایک پہلوان کو حاکم شام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس موقع پر محمد حنفیہ زمین پر بیٹھ گئے، وہاں موجود تھے، اور طے پایا کہ یہ پہلوان انہیں زمین سے اوپر اٹھائے، لیکن وہ نہیں اٹھا سکا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کوئی پہاڑ ہے کہ جسے زمین سے اٹھانا ہے۔ پھر پہلوان زمین پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب محمد مجھے اٹھائیں۔ محمد نے اسے اتنا بلند کیا کہ سر سے اوپر تک لے آئے، اور اس کے بعد وہاں سے اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس قوت و شجاعت کے ساتھ علم دین میں فقیہ، آپ دیکھیں کہ صرف شجاعت نہیں ہے، قوت بازو نہیں ہے، صرف قوت و شجاعت کے ساتھ ساتھ محمد حنفیہ میں علم دین میں فقاہت پائی جاتی ہے۔ محمد حنفیہ علم دین میں فقیہ ہیں، علیم و بردبار ہیں، جنگ و جدال اور فتنوں سے آگاہ تھے، اسی لیے بعض لوگ مہدی امت سمجھ بیٹھے تھے۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین کے حالات کے بیان میں جناب محدث قومی علیہ الرحمہ کی نقل کردہ ایک روایت کے ساتھ ہم شخصیت محمد حنفیہ کے بارے میں اپنے بیان کو سمیٹ رہے ہیں، جس سے آپ کے صفات قلب اور چشم بینا کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا جنازہ جب اٹھایا گیا تھا نا، اور جس جگہ سے بھی گزرتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی دیوار، عمارت یا درخت ایسا نہ تھا کہ ان کے احترام میں خم نہ ہوا ہو، اور اس نے جنازے کے سامنے اپنے خشوع کا اظہار نہ کیا ہو۔ اگرچہ اس روایت میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی عظمت و جلالت اور بزرگی کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ جناب محمد حنفیہ کی عالی صفات و کامل مقام کی بھی غمازی کر رہی ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی تعظیم کرنا خلائق کی جانب سے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس تعظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یقیناً ایک تعجب خیز اور عجیب چیز ہے، جو کہ محمد حنفیہ کے بلند مقام و مرتبے اور صفات قلب و ایمان کا پتہ دے رہی ہے۔ ابھی تک جو گفتگو ہم نے جناب محمد حنفیہ کے بارے میں کی ہے، اس سے یقیناً جناب محمد حنفیہ کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت و شرافت واضح ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی شخصیت کو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام مخاطب قرار دے کر جنگ کے میدان میں، جہاں گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، علمدار قرار دے رہے ہیں، اور مخاطب کر کے یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے اس خطبے کے اوپر ایک مختصر تائرانہ نظر ڈال کے اس کے جملوں کی وضاحت کر کے ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں گے۔ نمبر 1، امیر المومنین کا محمد حنفیہ سے یہ فرمانا کہ پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنا،
توجہ کیجیے گا، آپ نے ابھی خطبہ ملاحظہ کیا، ہم نے ترجمہ پیش کیا، اب اس جملوں کے ایک ایک جملے کی 7 جملوں کی وضاحت، مختصر تائرانہ نظر اور پھر اس کی شرح۔ امیر المومنین کا محمد حنفیہ سے یہ فرمانا کہ پہاڑ ہٹ جائیں تم نہ ہٹنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ استقامت امیر المومنین اس سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ کا جذبہ جہاد نہایت مستحکم و استوار ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ دانتوں کو بھینچ لینا، کیونکہ اس طرح رگوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور تلوار کا وار کارگر نہیں رہتا۔ تیسرے جملے میں آپ نے فرمایا اپنا سر اللہ کو عاریتن دے دو، یعنی اپنا سر خدا کے حوالے کر دو، وہی واپس لوٹانے والا ہے۔ چوتھے جملے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں زمین میں قدم گاڑ دینا، یعنی اب میدان کارزار سے کوئی تمہارے قدم اکھاڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور پانچویں جملے میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ لشکر کے آخر پہ نگاہ رکھنا، تاکہ ہدف تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے اور پتہ رہے کہ کہاں تک جانا ہے۔ چھٹے جملے میں ارشاد فرمایا آنکھیں بند رکھنا، یعنی اس طرح آنکھیں نہ کھول کر ہر طرف دیکھنا کہ تیر و تبر اور تلواروں کی چمک دمک سے کہیں مرعوب ہو جاؤ۔ اور آخری جملے میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی کی طرف سے مدد آنے والی ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اپنے قوت بازو پر میدان فتح کر لو گے۔ اب ایک ایک جملے کی آپ ان 7 جملوں کی وضاحت ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے جملے پر کہ جس میں میرے مولا نے کہا تزول الجبال ولا تزل، کہ پہاڑ ہٹتے ہیں تو ہٹ جائے لیکن تم نہ ہٹنا۔ امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو اس امر کی طرف تاکید کی، اس امر کی تاکید کی ہے کہ دیکھو میدان جنگ میں تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی میدان سر کرنا استقامت و صلابت نفس پر منحصر ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہاڑ عام طور پر اپنی جگہ نہیں چھوڑا کرتے، مولائے کائنات نے اپنے فرزند کو اس بات کی طرف تعلیم دی ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ پہاڑ جو کہ عام طور پر اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، اس کے باوجود وہ ہٹتے ہیں تو ہٹ جائیں، لیکن تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ مومن کو میدان جہاد میں اسی طرح استقامت و ثبات قدم سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ امیر المؤمنین مولائے کائنات جب ایک مومن کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کا میدان عمل میں اتنا اس کے اندر استحکام ہونا چاہیے، اتنا اس میں ثبات قدم ہونا چاہیے، اتنی اس کے اندر اس کی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے کہ پہاڑ ہل جائیں اور لیکن اس کے قوت ارادی میں فرق نہ آنے پائے، اس کے قدم نہ اکھڑنے پائیں میدان سے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام ایک مومن کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ توجہ فرمائیں کہ جب مومن کا یہ عالم ہوگا اس کی استقامت کا، تو امیر المومنین کی خود اپنی استقامت کا کیا عالم ہوگا۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آندھی اسے پچھاڑ نہ سکے، طوفان اسے اکھاڑ نہ سکیں، زلزلے اسے برباد نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مومن ایسا ہوگا تو امیر المومنین کا مقام و مرتبہ کیسے معلوم ہو؟ جی ہاں، میدان مباہلہ میں اسی لیے تو عیسائیوں کے سربراہ دیکھ کر یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جن کی استقامت ایسی ہے، جن کی قوت ارادی ایسی ہے۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ ان کے ارادوں کی مضبوطی دیکھ رہے تھے، ان کی استقامت دیکھ رہے تھے، ان کا ثبات قدم دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، لیکن اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے مولا کائنات کی عظمت اور قوت ارادی۔ اب توجہ فرمائیں کہ اس طرح سے ثبات قدم سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ، سورہ صف، قرآن مجید کا 61 نمبر سورہ، 61واں سورہ اور آیت نمبر 14۔
ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیواریں۔ توجہ فرمائیے گا، اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ میدان جہاد میں استقامت سے کام لینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، پس میدان عمل میں استقامت سے کام لینے والوں کو امام بھی پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوست رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ملاحظہ فرمائیے، عز علی نازج، اس دوسرے جملے میں آپ نے فرمایا کہ دانت پیس کر دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ دانتوں پر فشار ڈالنے سے سر کی رگیں سخت ہو جاتی ہیں، اور اس طرح انسان کے ذہن سے خوف کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بدن کا لرزہ ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اور پھر تیسرا جملہ ملاحظہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں اعر اللہ جمجمتک، کیا مطلب؟ یعنی اپنا کاسہ سر اللہ کے حوالے کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر پر کفن باندھ کر میدان میں اتر جاؤ اور یہ سر اللہ کے حوالے کر دو اور اسے عاریتن دے دو، کیونکہ عاریتن دی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ اگر مصلحت خداوندی ہوگی تو یہ زندگی واپس مل جائے گی، ورنہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بہرحال ملنے والی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ البتہ یہاں مولائے کائنات نے نہایت خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے کہ آریتن، اپنا سر اللہ کے حوالے کر دو۔ شاید مولائے کائنات نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہو اور بشارت دی ہو کہ اے محمد، تم اپنا سر اللہ کو آریتن دے دو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم صحیح و سالم میدان جنگ سے واپس لوٹ آؤ گے، کیونکہ آریتن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دی ہوئی چیز واپس مل جائے اور واپس لوٹ آئے۔ جس طرح جب ہم کسی کو کوئی چیز آریتن دیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں واپس مل جاتی ہے، اسی طرح محمد حنفیہ نے اپنی زندگی آریتن اللہ کے حوالے کر دی تو خداوند عالم نے انہیں یہ زندگی واپس لوٹا دی، اور وہ اس مارکے کے بعد بھی عرصہ دراز تک زندہ رہے، قید حیات میں رہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے چوتھے جملہ ارشاد فرمایا تد فی الارض قدمک، کہ دیکھو زمین میں اپنے قدم گاڑ دینا، اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ دینا۔ یہ اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ اگر قدم کیل کی طرح زمین میں گڑ جائیں اور جم جائیں تو پھر انسان راہ فرار تلاش نہیں کرتا، اور جب تک قدم جمے رہیں گے انسان استقامت و ثبات قدم سے کام لیتا رہے، ثبات و استقامت سے، ثبات قدم سے کام لیتا رہتا ہے، اور اگر میدان سے قدم اکھڑ گئے تو پھر دشمن جم جاتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قدم کو زمین میں گاڑ دو، یعنی اتنی قوت اور اتنا استحکام ہونا چاہیے کہ تمہارے قدم میدان جنگ سے ہٹنے نہیں چاہیے، اکھڑنے نہیں چاہیے۔ تد کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تال، تے اور دال، یہ تد فعل امر ہے، وتدا یتدو سے فعل امر ہے، یعنی کیل کی طرح اپنے قدم گاڑ دو، جس طرح پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور میدان چھوڑنے کی فکر بھی مت کرنا، کہ قرآن کریم نے مومن کی یہی صفت بیان کی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب قدم رکھ دیتا ہے میدان میں تو پھر اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 45 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یعنی اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے مقابلہ کرو تو ثبات قدم سے کام لو، بے شک کامیابی کا پہلا زینہ یہی ثبات قدم ہے،
جس کی تاکید قرآن اور اہل بیت دونوں کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد میرے مولا پانچویں جملے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، مولا کے پانچویں جملے کی طرف ہم توجہ فرما رہے ہیں، آپ بھی توجہ فرمائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں ارمی ببصرک اقصی القوم، لشکر کے آخر پر نگاہ رکھنا۔ انسان جب آخر لشکر پر نگاہ رکھے گا تو گویا ہدف اس کے سامنے رہتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے انسان کی کوشش مسلسل جاری و ساری رہتی ہے، اور جو ہدف تک پہنچنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو اس کی سعی و کوشش کے مطابق عنایت کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ نجم، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور ان قریب اس کی کوشش اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کا ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے، اور خداوند عالم آخرت کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے اس طرح مدح سرائی کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، توجہ کیجئے گا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی سعی بھی کرتا ہے اور صاحبان ایمان بھی ہے تو اس کی سعی یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ دیکھیے اس آیت میں واضح طور پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی ویسی ہی کرے۔ ہم نے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے معاشرے کے اندر کہ جو آخرت کا دم بھرتے ہیں، کہ جنت جنت کہتے ہیں لیکن جنت والے کام نہیں ہوتے۔ سارا دن ہم دفتروں میں بیٹھ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ننگے سر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ کیا یہ جنت والے خواتین کا یہی کردار ہوتا ہے؟ کیا جنت جانے والے نوجوانوں کا، جوانوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ دفتروں میں بیٹھ کر شیطان کی پیروی کریں، رزق حلال کے بجائے رزق حرام اپنے بچوں کو لا کے کھلائیں؟ واضح طور پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، مقبول انہی کی سعی اور کوشش ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر کوشش بھی ویسی ہی کرتے ہیں۔ ہم سارا دن دیکھیں، یہاں پر میرے مولا نے اس پورے خطبے کا لب لباب یہی عزیزان محترم، کہ کوشش ویسی ہی کرنی ہے جیسا میدان آپ کے سامنے ہے۔ ہم سارا دن کہتے ہیں العجل العجل العجل، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، کہتے ہیں نا، سارا دن ہم اپنے مولا کو پکارتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کبھی اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم سارا دن اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں، کون سے اعمال انجام دیے ہیں۔ ایک ایک عمل کو دیکھیں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں، ہماری بہن بھائی ہم سے راضی ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے کوئی اذیت تو نہیں پہنچ رہی، ہم مال حرام تو نہیں کما رہے، ہماری بہنیں، ہماری بیگمات، ہماری بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں تو نہیں گھومتی پھر رہی۔ اگر ہم العجل العجل کہہ رہے ہیں یا صاحب الزمان، یا مولا تشریف لے آئیے، تو ہمیں کوشش بھی ویسی ہی کرنی ہے تاکہ مولا آئیں تو پھر ہمیں شرمساری نہ ہو۔ آپ یہ بتائیے کتنے افراد ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر بخدا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر آ جائیں تو ہم انہیں اپنے گھر لے جا کر اپنے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول موجود ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسا آراستہ کیا ہے کہ جس میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے مہمان بن سکیں؟ توجہ رکھیے گا۔ لہٰذا میدان میں لشکر کے آخر پر نگاہ رکھنے سے کوشش بھی ویسی ہی پرعزم ہوتی ہے، پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی،
اور قدم ڈگمگاتے نہیں اگر انسان کی نظر ہدف پہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ کی نگاہیں ہدف پر ہیں کہ مولا آئیں گے اور ہم ان کے سپاہی بنیں گے، تو پھر ہماری کوشش ویسی ہی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، ہم اپنے لیے حلال کمائیں گے۔ جیسا ہدف ہوتا ہے کوشش انسان کی ویسی ہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں ڈگمگانے نہیں چاہیے قدم، اور پھر اسی طرح انسان میدان میں جم جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بکھر جاتے ہیں لوگ، بگڑ جاتے ہیں، میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ ہلکی سی آندھی چلی، جگہ چھوڑ دی، طوفان انہیں پچھاڑ دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ اور پھر چھٹے جملے کے اندر میرے مولا نے جو ارشاد فرمایا ہے، وغض بصرک، غض بصر، اور اپنی آنکھوں کو بند رکھنا۔ یہاں غض بصر کا مطلب عزیزان محترم ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے میدان میں جنگ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دشمن کے لشکر اور اس کے ساز و سامان اور اسلحہ اور تیر و تبر سے اور چمک دمک اور تلواروں سے مرعوب ہونے کے بجائے ان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ یہاں میرے مولا نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر آخری جملہ جو میرے مولا نے کہا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، نہایت عظیم جملہ، نہایت عظیم جملہ، قرآن کریم کی اتباع کرتا ہوا جملہ، قرآن کریم کی آیات کی چاشنی اس جملے کے اندر موجود ہے۔ اس جملے میں میرے مولا نے فرمایا، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے در حقیقت جنگ و جہاد کا فرق واضح کر دیا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔ کہ میرے لال، جو لڑائی اپنی قوت پر تکیہ کر کے لڑی جاتی ہے وہ جنگ ہے، لیکن یاد رکھو جو لڑائی مالک کائنات کی رضا اور خوشنودی اور اس پر توکل کر کے لڑی جاتی ہے وہ جہاد ہے۔ لہٰذا تم در حقیقت جنگ نہیں کر رہے ہو بلکہ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہو۔ پس اس میں کامیابی کو اپنے بازوؤں کی کوشش نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ اس طرح اگر تمہیں میدان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ کامیابی در حقیقت اللہ ہی کی جانب سے ہے، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران، قرآن مجید کا 3 سورہ اور اس کی آیت نمبر 126 میں۔ دیکھیں میں نے کہا کہ مولا کائنات نے کہ اس جملے میں آیات کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو ہمیشہ خدا عزیز و حکیم ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران کی 160 نمبر آیت میں، توجہ کیجئے گا، إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ روم، قرآن مجید کا 30 نمبر سورہ اور آیت نمبر 5 میں، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے کہ وہ جس کی مدد چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ لہٰذا اپنی قوت بازو اور اسلحے پر اعتماد کرنے کے بجائے نصرت اور امداد الہی پر نظر رکھو اور کامیابی کو اس کی جانب سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھو۔ اب اس خطبے کے جو جملے ہمیں مل رہے ہیں، جو مولا کائنات نے یہ مختصر جملہ فرمایا اور ہم نے اسے 7 جملوں میں تقسیم کر کے یہاں پر وضاحت پیش کی ہے، 7 مختصر سے پیام آپ کی خدمت میں پیش کر کے ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں گے۔ میدان عمل میں نمبر 1، میدان عمل میں پہاڑ کی طرح جمے رہنا، یہ پہلا پیام ہے۔ دوسرا پیام، دانتوں کو بھیج کر پورے وجود کے ساتھ میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ نمبر 3، راہ خدا میں جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، سر بھی کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ نمبر 4، میدان عمل میں قدم جمع دینے چاہیے اور ثابت قدمی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، میدان عمل میں ہدف پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، دشمن کی کثرت یا ان کے ساز و سامان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، اس بات پر یقین رکھیں کہ نصرت و کامیابی
اسی کی جانب سے ہے۔ بس عزیزان محترم، دل تو بہت چاہتا تھا کہ ان جملوں کی اور مزید وضاحت ہو، اور بہت سی وضاحت کی جا سکتی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر یہ ہمارا درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔